السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان کی محبت الہی۔ امریکہ میں ایک نوجوان تھا، کلمہ گو مسلمان تھا، لیکن جس دفتر میں کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس نے پرپوزل تجویز بھیج دی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا، ہمارے یہ کنڈیشن شرط ہے کہ ہم عیسائی ہیں، اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہونا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بالکل ملا کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام شرطیں پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنے بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لیے۔ ماں باپ سے قطع تعلق، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، جس کمیونٹی مسجد میں رہتا تھا وہاں آتا جاتا تھا وہاں سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گیا اور عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے کترایا کرتا تھا۔ کہیں پبلک میں مل جاتا تو یہ دور سے کونے کترا جاتا تھا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا مرید ہو گیا، کسی نے کہا اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کیا۔ جتنا منہ اتنی باتیں۔ اسی حال میں اس کو 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، 4 سال یوں ہی گزر گئے۔ اس کے بعد حباب اس سے مایوس ہو گیا، حتیٰ کہ یہ ان کے یادداشت سے بھی نکلنے لگ گیا اور بھولے بشر چیز بنتا چلا گیا۔ اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا۔ یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، وضو کیا اور مسجد میں صفا میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی۔ انہوں نے نماز پڑھائی، پھر اس نے سلام کیا، اس کو اپنے حجرے کمرے میں لے گیا۔ انہوں نے محبت پیار سے بیٹھا کر ذرا پوچھا کہ آج بڑے مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کے محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا قرآن پڑا ہوا تھا۔ میں جب کبھی آتا جاتا میرے نظر اس قرآن مسجد پر پڑتے تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں تو بنا پھرتا ہے، پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا پھرتا ہے، پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان موجود ہے۔ اعمال میرے بڑے برے تھے، لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا میں نے جس کا کلمہ پڑھا میں اس سے محبت کرتا ضرور ہوں، اس لیے اس کی نشانی میں نے رکھ رکھی ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزارتے ہوئے اس پر نظر ڈالے تو وہ کتاب نظر نہ آیا۔ میں نے وائف سے پوچھا کہ ایک کتاب یہاں پڑی تھی، وہ کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی تو جو غیر ضروری چیز تھی، وہ جو استعمال نہیں ہوتی تھی، ان سب کو میں نے
ترش کر دیا، یعنی ان کو الگ کر کے ایک گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا ہاں۔ یہ نوجوان وہیں سے واپس گیا اور جا کر ترشکائیبان میں سے وہ کتاب اٹھا لیا۔ جب لڑکی نے دیکھا تو یہ بڑی شدید جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں، تو وہ بھی محسوس کرنے لگی کہ آخر کیا وجہ ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں۔ جب اس لڑکی نے کتاب کو دیکھا کہ عربی ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وہ کہنے لگی دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گا یا پھر میں رہوں گی، تمہیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے نفس کی خواہشات کی تکمیل کر لی، وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے کہ تو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دیا۔ اب میں دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا۔ تو اتنا باغافل مسلمان ہو کر بھی دل میں اللہ رب العزت کے محبت کا بیج موجود تھا، لہٰذا ہمیں کسی کو فاسق و فاجر میں مبتلا دیکھ کر حقیر نہ سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر اس کے دل میں محبت الہی کا جو بیج اور جنگری چھپی ہے، اسے یکفا کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی واقعہ ہے۔ پسند آئے تو شیئر، لائک، کامنٹ کریں۔ ماشاء اللہ۔